چین نے بھی سپورٹ اپنا دے دیا ہے پاکستان کو، پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو. چیز کی جو چال ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب کا جو تیل ریڈ سی سے جاتا ہے اس کو بھی بند کیا جائے تو پھر دنیا کی جو تیل کی تجارت میں دام بڑھ جائیں گے. سر کوئی مستقبل میں آپ کو سیز فائر ہوتا وہاں صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان نے تو ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، میز پر لے آیا، معاہدہ کرا لیا، لیکن حالات جو کہ تو ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان. جی جی میری نظر میں ابھی یہ دونوں فریقین اپنی طاقت آزما رہے ہیں. دونوں طرف بہت یعنی سخت ڈومیسٹک ان کا اوپینین ذرا سخت ہو گیا ہے. پر میری نظر میں جہاں تک مجھے سمجھ ہے امریکہ چاہے گا کہ یہ جنگ کہاں نہ کہاں جا کے رک جائے، اور ایران کے بھی حق میں یہی ہے کہ یہ جنگ آگے زیادہ بربادی نہ ہو اور اس جنگ کو روکا جائے. اب دونوں فریقین کو سمجھانے کی کوشش پاکستان اور دوسرے ثالثی جو کردار جنہوں نے ادا کیا ہے وہ سب کر رہے ہیں. چین نے بھی سپورٹ اپنا دے دیا ہے پاکستان کو، پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو. تو میری نظر میں آج آ کر جب دونوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے تو اس وقت واپس آ جائیں گے. اب کتنا عرصہ لگتا ہے ان کو یہ سمجھنے کے لیے، اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسیز کو بہلانے کے لیے میرے خیال میں کچھ دن لگیں گے، کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں میرے خیال میں سیز فائر واپس ہو جائے گا اور یہ مذاکرات واپس جاری ہو جائیں گے. میری نظر میں یہ جنگ ایسے چل نہیں سکتی ہے بہت دیر. سر آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو طاقت دکھا رہے ہیں، تو آبویسلی اس بات کا احساس تو کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی ہے کہ ایران کو مکمل طور پہ کنٹرول میں لینا یا پھر زیر کرنا امریکی فوج کے لیے خاصا مشکل ہے. یہاں تک کہ امریکہ کی اپنی معیشت خاصی متاثر ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ پہ ایک مڈ ٹرم الیکشن کا جو دباؤ ہے وہ بھی ابھی تک برقرار ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید ابھی تک ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ چاہیے، کوئی بہتر اینڈنگ یا انجام چاہیے جس کی وجہ سے کبھی حملے کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، جس طرح آج خبر آئی کہ حملے روک دیے جائیں ایک دن کے لیے، یہ سوچنے کے عمل میں مصروف ہے، اس وجہ سے اتنی انپریڈکٹیبلٹی ہے؟ جی دیکھیے، دونوں طرف یعنی اندرونی پریشر ہے کہ جنگ جاری رکھیں. پر امریکہ میں یہ جنگ بہت ان پاپولر ہے. ٹرمپ صاحب کی جو پاپولیرٹی جو پولز ہیں وہ بالکل گر گئی ہیں. مڈ ٹرم کی امپیکٹ ہے، پر میرے خیال میں سب میں زیادہ جو ان کو فکر ہے وہ یہی ہے کہ تیل کی تجارت اگر بند ہو جاتی ہے بالکل تو پھر تیل کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. جو ریزروز پہلے تھے لوگوں کے پاس وہ ریزروز بھی ختم ہو رہے ہیں. جو ہتھیار استعمال کرنے ہیں وہ بھی کم ہو رہا ہے. تو کہاں کہاں جا کے اس جنگ کو امریکہ تو یہی چاہے گا کہ اس جنگ کو روکا جائے، پر اس کا جو شرط ہے، جو جڑ ہے مسئلے، وہ ہے کہ جی ہرمز کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا. ایران کا موقف یہی رہا ہے کہ جی ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ہم آگے بھی جا کے اس کو کنٹرول کریں گے. امریکہ نہیں مانتا ہے، اور جو بہت سارے دوسرے ملک ہیں وہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ جی ایران کے پاس ایک ایکسکلوسیو کنٹرول ہو، کیونکہ اس سے پہلے تو ہرمز کا اسٹریٹ تو فری نیویگیشن تھی وہاں تو، اور انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی کوئی یعنی اس قسم کی کوئی پابندی لگانا جائز نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر کچھ نہ کچھ معاہدے کی ضرورت ہے. جو پانچواں نقطہ تھا ایم او یو میں اس میں ایمبیگوٹی تھی، اور اس ایمبیگوٹی کے وجہ سے دونوں انٹرپریٹیشنز مختلف تھیں. ایران کی انٹرپریٹیشن تھی کہ ہمارا قبضہ ہے، ہمارا کنٹرول ہے. امریکہ کی تھی کہ نہیں، صرف ایران کو صرف اٹیک نہیں کرنا، یہی ابلیگیشن ہے ان کے اوپر. تو اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا اور کچھ معاہدہ کروانا ہوگا کہ یہ آگے جا کر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا.
اس کے اوپر اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے میرے خیال میں جنگ رک سکتی ہے اس کے بعد۔ سر حوثیوں کی جانب سے سعودی آئل ٹینکرز پر جو حملوں کے بعد سعودی عرب کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہے، ہم خود ایک دفاعی پیکٹ میں سعودی عرب کے حصے دار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایران اپنے مفادات کے لیے پراکسیز کا استعمال کر سکتا ہے اور سعودی عرب اس صورتحال میں کس حد تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہی حوثیز کی جو چال ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب کا جو تیل ریڈ سی سے جاتا ہے اس کو بھی بند کیا جائے تو پھر دنیا کی جو تیل کی تجارت میں دام بڑھ جائیں گے، پین بڑھ جائے گا ویسٹرن ممالکوں کو وغیرہ وغیرہ۔ میرے خیال میں ہمیں تو بہت کوشش کرنی ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں نہ شامل ہو۔ اب تک سعودی عرب نے بہت پیشنس دکھائی ہے، اب تک انہوں نے نہیں ریٹیلیٹری کوئی اسٹرائکس وغیرہ نہیں کی ہیں۔ میری نظر میں ہم نے یہ جو حوثیز کا مسئلہ ہے اس کو سیپریٹ رکھنا ہے یو ایس ایران کی جنگ کے ساتھ، بالکل وہ شامل نہیں کروانا ہے، اور سعودی عرب کو یو ایس کی جو جنگ ہے وہاں سے باہر رکھنا ہے۔ اور یہ جو حوثیز کا مسئلہ ہے اس میں پھر یعنی کہ ایکٹیو پارٹ ہم پلے کر سکتے ہیں، پاکستان اور دوسرے ممالک، چین بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ یہ حوثیز کا جو چال ہے اس کو رد کی جائے اور جو سعودی عرب کے خلاف جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ میرے خیال میں وہ سیپریٹ ٹریک کے تو اوپر منیر صاحب اگر یہ پریشر حملے سے جاری رہتے ہیں حوثیوں کی طرف سے یا کسی اور فریق کی طرف سے، تو پاکستان تو چونکہ ایک دفاعی پیکٹ کے بھی حصے دار ہے سعودی عرب کے ساتھ، ایون کویتی حکومت نے بھی توثیق کر دی ہے اور شاید کویت کے ساتھ بھی اب ایک دفاعی معاہدے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان اس پوری سچویشن میں کتنا غیر جانبدار رہ کر ایک بیلنسڈ کردار نبھا سکتا ہے؟ جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں، جہاں تک کہ ہرمز اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس میں تو ہماری ثالثی کردار رہی ہے اور جاری ہے میری نظر میں، اور اس میں ہمیں پوری دنیا کی سپورٹ ہے، خلیج کی ممالکوں کی سپورٹ ہے، یہ چین کی سپورٹ ہے، تو اس کو تو ہم نے جاری رکھنا چاہیے۔ جی ہم نے یہ جنگ کو پھیلانے سے روکنا چاہیے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں حوثیز نے جو کچھ کیا ہے سعودی عرب کے خلاف، میرے خیال میں اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے سلامتی کونسل میں بھی ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور چین کے ذریعے بھی حوثیز کو سمجھا سکتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کریں، کیونکہ اس میں پھر پاکستان اگر شامل ہو جائے گا تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، ٹرو اور پوری دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پورے خطے کے لیے برا ہوگا۔ اگر پاکستان کو اپنا ڈیفنس پیکٹ جو ہے سعودی عرب کو وہ ایکٹیویٹ کرنا پڑا تو وہاں بھی مشکل ہوگی۔ تو میرے خیال میں اس کو ایک سیپریٹ ٹریک کے اوپر حوثیز کو روکنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں میرے خیال میں ہمیں سپورٹ نہ صرف خلیج کے ممالکوں کی ہوگی، پر سلامتی کونسل میں بھی سپورٹ ہو سکتی ہے اور چین کی سپورٹ ہو سکتی ہے، تو اس کو روکنے کی بہت ارجنٹ ایکشن لینا چاہیے تو ہمیں۔ سر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو جو کہا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی پیشکش میں وہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بنے، آپ کو لگتا ہے یہ دباؤ یا یہ آفر سعودی عرب قبول کر سکتا ہے، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایسی شرط رکھی ہے؟ جی دیکھیں، میں تو کہتا ہوں یہ امریکہ میں ایک کہوت ہے، وہ کہتے ہیں جسے انگریزی میں بتاتا ہوں، اسے کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ، یعنی کہ انہیں پہلے سعودی عرب کو بیٹ کیا کہ آپ یہ نیوکلیئر معاہدہ ہم کر لیں، اس کو سائن کر دیا، اور اس کے بعد میں سوئچ کیا کہ جی ہاں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے جب آپ ابراہیم اکارڈز کو مان جائیں گے اور اسرائیل کو مان جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ناممکن ہے سعودی عرب کے لیے اس وقت کہ اسرائیل کے ساتھ وہ نارملائزیشن کرے، ابراہیم اکارڈ سے اس جنگ کے دوران تو نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد میں بھی اگر اسرائیل مانتا ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ بنانے کے لیے وہ مانتا ہے، کچھ پروگریس وہاں ہوتا ہے، تو پھر شاید حالات بدل جائیں، بس ان حالات میں بالکل ناممکن ہے، اور میرے خیال میں سعودی عرب نہیں مانے گا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ